مع الله في لألآت النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پروگرام سے نئی باتوں کے ساتھ، اور آج کی مجلس میں آپ کے سامنے صحیح ستہ کی کتاب ہے جس کا نام ترمذی شریف ہے، اور ترمذی شریف کا جو ابواب الامثال ہے اس میں سے ایک مثال کو عرض کرنے کا ارادہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات نے ایک مثال کے ذریعے انسان کو اعمال کی قدر و قیمت سمجھائی ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں اس قدر و قیمت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یحییٰ بن زکریا علیہ السلام نے ایک دن اپنے لوگوں کو مسجد میں جمع کیا۔ اتنی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے کہ مسجد اقصیٰ بھر گئی۔ اس کے بعد حضرت یحییٰ علیہ السلام نے لوگوں سے مخاطب ہو کے فرمایا، اے لوگو، میں تمہیں ان چیزوں کا آج حکم دینے والا ہوں جن کا حکم مجھے میرے اللہ رب العزت کی ذات نے دیا ہے۔ ظاہر بات ہے لوگوں کی دلچسپی اس بات سے بڑھ گئی، اور لوگوں نے بڑی غور کے ساتھ سیدنا یحییٰ علیہ السلام کی بات کو سنا۔ فرمایا، اے لوگو، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اللہ کی عبادت کرنا اور اللہ کے ساتھ شریک کرنے کی فرمایا مثال ایسے سمجھو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ جو آدمی اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتا ہے اس کی مثال ایسے سمجھو، ایک آدمی غلام خرید کے لائے اور لا کر اپنے گھر اس کو بتائے، یہ میرا گھر ہے اور یہ میرا کام ہے، یہ تو نے کام کرنا ہے اور اس سے جو نفع حاصل ہوگا وہ تو نے لا کے مجھے دینا ہے۔ یہ غلام کام بھی شروع کر دیتا ہے، نفع بھی کمانا شروع کر دیتا ہے، لیکن نفع مالک کو دینے کے بجائے کسی اور کو دیتا ہے۔ لہٰذا ایسے غلام سے کبھی آقا خوش نہیں ہوگا۔ اے انسان، تجھ کو پیدا اللہ نے کیا، تیرے لیے زمین کو بچھونا اللہ نے بنایا، تیرے لیے آسمان کو چھت اللہ نے بنایا، تیرے عدم کو وجود اللہ کی ذات نے عطا کیا، اور اب اللہ تجھ سے مطالبہ کر رہا ہے کہ تو میری بندگی کر اور میری اطاعت کر اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کر۔ دوسری چیز جس کا اللہ رب العزت کی ذات نے اس کو حکم دیا وہ یہ کہ اے بندے، نماز پڑھ اور نماز میں ادھر ادھر متوجہ نہ ہو۔ جب انسان نماز میں ادھر ادھر متوجہ ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کی ذات کی رحمت سے محرومی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے بندے، میں تو تیری طرف متوجہ ہوں، تو بھی میری طرف متوجہ ہو جا۔ تیسری چیز جس کا حکم دیا گیا سیدنا یحییٰ علیہ السلام کے لیے وہ ہے روزہ، کہ میرے بندو تم روزہ رکھو۔ روزے کی مثال ایسی ہے جس طرح ایک آدمی قافلے میں جا رہا ہو اور اس کے پاس ایک تھیلی ہو اور تھیلی کے اندر خوشبو ہو اور خوشبو بڑی اعلیٰ نسل کی ہو، تو وہ اعلیٰ نسل کی خوشبو سارے قافلوں والوں کو محسوس ہوگی۔ فرمایا ایسے ہی روزے دار کے منہ کی جو بدبو ہے اللہ رب العزت کی ذات کو مشک اور عنبر سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ اس کے ساتھ چوتھی چیز اس کا حکم دیا، اے میرے بندے، صدقہ کیا کرو، اور صدقے کی مثال ایسی ہے جس طرح کسی آدمی کو ڈاکو چوروں نے آ کر پکڑ لیا اور اس کو جان سے مارنے کی تیاری مکمل ہو چکی، اس دوران وہ آدمی کہتا ہے کہ اے چورو، اے ڈاکو، تم میرے پاس جو کچھ بھی پونجی ہے، میرے پاس جتنی بھی دولت ہے تم لے لو اور میری جان کو چھوڑ دو۔ وہ چور، وہ ڈاکو اس سارے مال کو لے لیتے ہیں اور اس کی جان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ فرمایا صدقہ کیا کرو، اللہ رب العزت کی ذات صدقے کی برکت سے تمہیں مصیبتوں سے، غموں سے، پریشانیوں سے نجات نصیب فرما دیں گے۔ پانچویں چیز جس کا اللہ رب العزت کی ذات نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو حکم دیا، فرمایا اللہ کا ذکر کیا کرو۔ اللہ کے ذکر کی مثال ایسی ہے کہ جس طرح کوئی آدمی جا رہا ہو اور پیچھے سے اس کے دشمن پڑ جائیں، اس کو پکڑنا چاہیں اور یہ آدمی بھاگ جائے اور جا کر ایک قلعے کے اندر اپنی
جان کی حفاظت کے لیے چھپ جائے۔ تو فرمایا جو آدمی اللہ کا ذکر کرے گا، اللہ کا ذکر قلعہ ہے، اللہ رب العزت کی ذات سے اس کے دشمنوں سے اس کی حفاظت فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 5 باتوں کو ارشاد فرمانے کے بعد فرمایا میں بھی تمہیں 5 چیزوں کا حکم دیتا ہوں۔ نمبر 1 اطاعت کا، نمبر 2 جہاد کا، نمبر 3 ہجرت کا، نمبر 4 جو مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑنے کا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ایک بارش بھی مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہو گیا، اللہ رب العزت کی ذات اس کی سزا یہ دیں گے کہ اللہ اس کو جہنم میں ڈالے گا تا وقت ہے کہ وہ واپس دوبارہ مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ آ کر نہ ملے۔ میرے بھائی، بسا اوقات جماعتی زندگی میں پسند ناپسند کی جنگ ہو جاتی ہے، جماعتی زندگی میں اختلافات ہو جاتے ہیں، تو یاد رکھیے اختلاف شخصیات سے ہوا کرتے ہیں، نظریات سے۔ جب نظریہ ٹھیک ہے، فرد غلط ہو سکتا ہے، جس نظریے کو میں صحیح سمجھ رہا ہوں اس نظریے کے اوپر کاربند رہنا میرے لیے لازم ہے۔ میرا عقیدہ، میرا ایمان اگر مسلمانوں میں کوئی خرابی آ جائے گی، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہوگا کہ میں اپنے عقیدہ اور ایمان کو چھوڑ دوں گا۔ ایسے نبی علیہ السلام نے 5ویں چیز جس کے بارے میں فرمایا وہ یہ ہے کہ جاہلیت کی آوازوں کو بلند نہ کرنا، جاہلیت کی آوازوں کو بلند نہ کرنا۔ جاہلیت میں عصبیت تھی، خاندان کی بنیاد پر، وطن کی بنیاد پر، قوم کی بنیاد پر لوگ آوازیں کستے تھے اور اس کے اوپر لوگ جمع ہوتے تھے اور پھر صدیوں لڑائیاں چلتی تھیں۔ رسول اللہ نے فرمایا جاہلیت کی آوازوں کو بلند نہ کرو، اور فرمایا نبی صحابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، جو آدمی جاہلیت کی آواز کو بلند کرے، وہ نماز بھی پڑھے، روزہ بھی رکھے، تو کیا پھر بھی جہنم میں جائے گا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، ایک آدمی جاہلیت کی آواز کو بلند کرے اور روزہ بھی رکھے، نماز بھی پڑھے، اس کے باوجود وہ جہنم میں جائے گا۔ ہمارے ملک پاکستان میں صوبائیت پر بھی جنگ ہے، قومیت پر بھی جنگ ہے، لسانیت پر بھی جنگ ہے، تمام چیزوں کے اوپر ایک لڑائی اور تعصب ہے۔ یہ جاہلیت کی آوازیں اللہ نے ایک باپ آدم سے پیدا کیا، ایک ماں حوا سے پیدا کیا، ایک نبی کے سارے ہم امتی ہیں، ایک قرآن کے ہم سارے ماننے والے، ایک ہم کلمہ پڑھنے والے، لہٰذا نسل، رنگ، صوبہ، قومیت یہ تو پہچان کی چیزیں ہیں، اس لیے اصلیت ہماری، بنیاد ہماری ایمان اور دین ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان پر قائم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ كل أيام الصعب